السلام علیکم جی، میرا نام امجد شاہ ہے اور میں کراچی بیسڈ ہوں اور پاکستان کا ایک عام شہری ہوں، اور گزشتہ تقریباً 26-27 سال سے میں کار کی ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کار کی ٹریڈ کے ساتھ مجھے ڈیل کرتے ہوئے، گاڑیوں کی کلیئرنس کرواتے ہوئے جو اپینڈکس ای کے تحت امپورٹ ہوتی تھی، مجھے 26-27 سال ہو گئے۔ میں آج مجبوراً یہ ویڈیو میسیج کے ذریعے مفتاح صاحب تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور اپنا وزیر اعظم صاحب تک بھی، کہ جی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ پالیسی امینڈ کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ چینج کرتے ہیں اکنامکس اپنا سیکٹر کے اندر، کوئی بھی چینج کرنے سے پہلے آپ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دھیان ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کی 75 سالہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں۔ اپینڈکس ای کی امپورٹ گزشتہ 50 سال سے جاری ہے، اور یہ کبھی نہ کبھی روکی جاتی ہے، کبھی چلائی جاتی ہے، اور اس کو سب سے زیادہ تختہ مشق جو کتنے مشق ستم بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹریڈ ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ چیز ہے، گورنمنٹ جو ہے اس نے 50 سال میں 60 سال میں کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہ جو سیکٹر کار ٹریڈ کا سیکٹر ہے جو اتنا وسیع ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی لیگل چینل کی شکل دے کر تو ان کو کام میں ابزارو کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اس دن مفتاح صاحب آپ کی پریس کانفرنس سنی ہے، وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کسی نارمل انسان کی پریس کانفرنس نہیں تھی۔ آپ اس میں غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے، اقتدار کا پورا نشہ آپ کے اوپر سوار تھا، اور آپ ایک اکنامک ڈیسیجن جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر نہیں، ایک غصے کے عالم میں لے رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ ہو تو آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، لیکن آپ نے اس دن 600% ڈیوٹی کا تذکرہ کیا، آر ڈی کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ میں بڑی گاڑیوں کے اوپر پابندی لگا دوں گا۔ کرانے کے بعد آپ نے 3 جو آپ کے نقطۂ نظر جو ہم تک پہنچے ہیں وہ یہی ہے جی، ایک تو یہ ہے جی یہ جو اپینڈکس ای کی ٹریڈ ہے اس میں حوالہ جاتا ہے جی، اس میں ہم گاڑیوں کا مس یوز کرتے ہیں، اس میں اپنا پیسہ جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ تو جناب یہ کام اگر جیسے آپ کہتے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے کبھی بھی پراپر جو اپنا ہے ریپریزنٹیٹیو ان کو بلا کر کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ وزیر خزانہ کی حیثیت سے بات کرتے ہیں اور اتھارٹی کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ جی حوالہ انوالو ہے یا ٹریڈ میں، یا اس میں 2 نمبر کا کام ہوتا ہے، 4 نمبر کا کام ہوتا ہے، تو جناب یہ پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی تھی، اور یہ گزشتہ 60 سال سے جاری و ساری ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی اللیگیلٹیز ہیں تو وہ ٹیسٹلی آپ کی سرکار کی اپروول کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی اس سیکٹر کو، جس کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار اور چورے وابستہ ہیں، آپ نے کبھی ان کو لیگل اینگل سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی اپنا یہ ساری اللیگل ٹریڈ ہے، تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 70 سال میں اگر ساری یہ حکومت کے اور جو بھی اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر اتنے غیرت مند ہیں تو ان کے استعمال میں جتنی بھی گاڑی ہیں وہ اسی پالیسی کے تحت امپورٹ ہوئی تھیں۔ اگر ان کے اندر غیرت نام کا کوئی ایک رمق بھی موجود ہے تو یہ ان گاڑیوں کو سرنڈر کر دیں۔ پاکستان کے درمیانے درجے کے شہری سے لے کر صدر مملکت تک جس بندے کے استعمال میں بھی یوز گاڑی ہیں، جس بندے کے استعمال میں اپنا بلٹ پروف گاڑی ہیں، وہ ساری اسی پالیسی کے تحت نکلی ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ جی ہم اپنا قصوروار ہیں، نہیں جناب، بینیفیشری آپ سب پوری ایلیٹ ہے، اور اس کی وجہ سے چھوٹے طبقے کو بھی، مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو بھی سستی گاڑیاں مل رہی تھیں، اور وہ آپ نے بتدریج 2019 سے پرانی گورنمنٹ نے اور اس کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے ہر وہ کام کیا ہے کہ جی جو غریب یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے طبقے کو جو گاڑی ملتی ہے
اس کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ اس کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ تو اس لیے پالیسی بناتے ہوئے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی ہماری اکنامک پالیسی سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو جنریٹ ہو رہی ہیں اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہزاروں شو روم ہیں پاکستان میں جو اس ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہر شو روم کے ساتھ 5 7 10 آدمی کام کرتے ہیں، 10 فیملی انوالو ہیں، کلیئرنگ ایجنٹ ہیں، اس کے بعد وہاں پر ڈرائیور ہیں۔ ایک اچھی خاصی لاکھوں لوگوں کی تعداد اس ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہے، جن کا جینا مرنا روٹی رزق اس ٹریڈ کے ساتھ ہے۔ آپ سبسٹیٹیوشن کو پرووائڈ کیے بغیر اپنی انا کی خاطر اور اپنے پیٹی بند بھائیوں کو جو کہ آپ کی طرح سرمایہ دار ہیں ان کو اپنا فیسلٹی دینے کے لیے آپ نے لوور مڈل کلاس کو جو آسانی سے چھوٹی گاڑی مل رہی تھی اس پر شب خون مارا ہے۔ آپ نے اس پالیسی سے پہلے بڑا اعلان کیا تھا اس دن جس وقت آپ غصے میں تھے کہ جی میں بڑی گاڑیوں کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ جناب آپ نے اپنے اعلان کے بالکل الٹ سارا کام کیا ہے۔ آپ نے جو گاڑیوں کی ڈیوٹی انکریز کی ہے، میں وہ آپ کی نظر میں اطلاع میں اور عام عوام لوگوں کی اپنا علم میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ جو نئی گاڑی بڑی اپنا ہائی کلاس ہائی ویلیو گاڑی جو نہیں آتی تھی اس پر 90% آلریڈی اپنا ریگولیٹری ڈیوٹی تھی۔ آپ نے اس کو 10% بڑھا کر 100 کر دیا اور ظاہر یہ کیا کہ جیسے آپ نے ابھی اس پر 100% ڈیوٹی اپنا ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی ہے۔ جو بڑی گاڑیاں پرانی یوز آتی تھی اس پر آلریڈی 70% ریگولیٹری ڈیوٹی تھی۔ آپ نے اس کو 100% کیا، 30% انکریز کر کے، اور آپ نے بہت یہ اعلان کیا کہ جی گاڑیاں جو ہیں ہم نے 100% اس پر آر ڈی لگا دی، اور لوگوں کو تاثر اس طرح دیا جا رہا ہے اس اپنا ایس آر او کے ذریعے کہ جیسے بڑی گاڑیوں پر ابھی جو ہے 100% ڈیوٹی لگی ہے۔ معاملہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بالکل اس کے برعکس ہے۔ جو چھوٹی گاڑیاں تھیں 660 سی سی سے لے کر اور اپنا 1500 سی سی تک، ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی میں بالکل نہیں تھی۔ آپ نے وہ چھوٹی گاڑی 660 سی سی، 1000 سی سی، 1200 سی سی، 1300 سی سی جس کو مڈل کلاس کے لوگ خریدتے تھے اس پر 100% ریگولیٹری ڈیوٹی لگا کر آپ نے اس پوری ایک کلاس کو ایک اچھی گاڑی اور سستی گاڑی کے اپنا جو ان کو موقع ملتا تھا اس سے محروم کر دیا ہے۔ اسی طرح جو ہائیبرڈ الیکٹرک وہیکل تھی اس کے اوپر 0% تھی، اس کے اوپر آپ نے 100% اب آر ڈی لگا دی ہے، اور اس طرح جو اپنا انوائرمنٹل فرینڈلی جو گاڑیاں آتی تھیں ان کو بھی آپ نے برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو فلی الیکٹرک گاڑی تھی اس پر بھی 0% آر ڈی تھی، اس کے اوپر بھی آپ نے 100% آر ڈی لگا دی۔ ان دو کے علاوہ جو آپ بڑی گاڑیوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں بڑی گاڑیوں پر آنے نہیں دوں گا، اس پر جناب آر ڈی کا ٹوٹل امپیکٹ جو ہے یہ نئے ایس آر او کے تحت نئی گاڑی پر 10% کا آیا ہے، اور جو پرانی گاڑی ہے اس پر 30% آیا ہے۔ اور یہ وہ گاڑیاں ہیں جو آپ کے بھائی بند، آپ کے سیاستدان، آپ کے اپنا بیوروکریسی، آپ کے بڑے سرمایہ دار، آپ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان گاڑیوں پر آپ کے ایس آر او کا یا ریگولیٹری ڈیوٹی کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑا۔ فرق کس پر جگہ پر پڑا ہے؟ فرق پڑا ہے 660 سی سی سے لے کر 1500 سی سی تک کی گاڑی پر۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنا ڈیوٹی جو تھی آپ نے ٹھوک دی ہے، اور جو گاڑی لوگوں کی رینج میں تھی اس کو آپ نے ان کی رینج سے باہر نکال دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا یہ دعویٰ کہ جی آپ بڑی گاڑیوں کو، لگژری گاڑیوں کو اپنا ڈسکریج کریں گے، آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ آپ نے صرف چھوٹے آدمیوں کی، مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی رینج کی جو گاڑیاں تھیں وہ لوکل مینوفیکچرڈ بھی ان کے رینج سے باہر نکال دی ہیں، اور یہ امپورٹڈ گاڑی بھی باہر نکال دی ہیں۔ جس طرح ہر حکومت نے لوگوں کو ہیلتھ سیکٹر کو بھی اپنے سے نکال دیا، ایجوکیشن پر بھی آپ کے پیٹی بند بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اور اسی طرح اپنا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس سے بھی آپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب آپ اکنامک پالیسیز کے ذریعے
لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے روزگار سے کھیلتے ہیں، اور آپ اس کے جو بھی بہانے بناتے ہیں اس میں 70 سال کی ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ دوسرا جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ اپنا یہ ڈیوٹی لگی ہے سی کے ڈی کٹ کے اوپر، سی کے ڈی کٹ جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں آپ کے آٹو اسمبلر جن کے آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ پچھلا جانے والا اپنا جو وزیر خزانہ تھا یا ان کا جو تھا اپنا رزاق داؤد صاحب، وہ بھی ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے، اور یہ حکومت بھی اسی حکومت کی کنٹینیوشن ہے، انہی پالیسیز کی۔ جو آٹو اسمبلر کی سی کے ڈی کٹ ہے اس کے اوپر 35% ڈیوٹی تھی، اور آج بھی 35% ڈیوٹی ہے۔ آپ نے ان کو صرف ایڈیشنل ڈیوٹی 2% لگائی ہے، ان کے امپورٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی گاڑیاں جو ہیں وہ زیادہ فارن ایکسچینج کھینچ رہی ہیں۔ گاڑیاں فارن ایکسچینج نہیں کھینچ رہی جناب۔ جو آٹو اسمبلر جنہوں نے 50 سال سے ڈیلیشن پروگرام پر عمل نہیں کیا، جو یہاں بیوروکریسی سے مل کر ہر قسم کی پالیسی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ فارن ایکسچینج آپ سے لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اپنا گورنمنٹ کو بھی اور عوام کو بھی۔ جو گاڑی اپینڈکس ای کے ساتھ امپورٹ ہوتی ہے اس میں فارن ایکسچینج بھی آپ کو ڈیوٹی کی مد میں آ رہا ہے اور آپ کو ریونیو بھی آ رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس مد میں $1 کسی کو نہیں دے رہی، چاہے وہ ٹریڈ لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ آپ کا مسئلہ ڈالر کا ہے، تو ڈالر جو ہے وہ آپ سے بالکل، وہ کوئی اس ٹریڈ کے جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ آپ سے $1 نہیں لے رہے۔ تو آپ نے کس طرح یہ کہہ دیا کہ جی ڈالر جو ہے وہ اپینڈکس ای کی گاڑیوں میں کنزیوم ہو رہا ہے؟ ڈالر تو آٹو اسمبلر کنزیوم کر رہے ہیں۔ آپ اگر اتنے ایماندار ہیں تو آپ اسمبلی کے فلور پر اپنا بتائیں کہ جی پچھلے 5 سال میں آٹو اسمبلرز نے کتنا فارن ایکسچینج آپ سے لیے اپنی سی کے ڈی امپورٹ کے لیے، جتنی نئی گاڑیاں انہوں نے امپورٹ کی ہیں اس پر فارن ایکسچینج کتنا لیا ہے، اور جو پاکستانی اپنا فارنر جو باہر ریزیڈنٹ ہیں ان کے نام پر جو گاڑی آئی اس میں کتنا فارن ایکسچینج آپ کا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی حوالہ ہوتا ہے، حوالہ روکنا آپ کا کام ہے۔ اگر حوالے کا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو سٹاپ کریں۔ آپ اس کی بجائے ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کے چولہے جو ہیں وہ بجھیں گے، اور یہ اپنا ذہن میں رکھیں کہ یہ اقوام کی تاریخ میں ہے کہ جس وقت لوگوں کے روزگار تنگ ہوئے ہیں تو پھر لوگوں نے جنگ ہی کی ہے۔ آپ اپنی پالیسیز کے ذریعے اس ملک کو پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی سے نکال کر اکنامک ڈسٹیبلٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا یہ جو ایس آر او ایشو کیا ہے، یہ اتنا ناقص ایس آر او ہے اپنا ڈیوٹیوں کی انفورسمنٹ کا کہ آپ نے اس کو 3 مہینے کے لیے اپنا نافذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے کے دوران اگر کوئی بندہ گاڑی امپورٹ کرتا ہے 100% اپنا آر ڈی پر، اور 23 کو آپ آر ڈی کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہ 3 مہینے کی جو امپورٹ ہوگی وہ 50 لاکھ کروڑ روپے کی جو چپیٹ لوگوں کے منہ پر پڑے گی اس کا کام ذمہ دار ہوگا۔ آپ کے اس ایس آر او نے اس پورے اکنامک سسٹم کو برباد کر کے اس پورے اپنا ٹریڈ کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ڈسٹیبلائز کر لیا ہے۔ جو بھی لوگ اپنا بڑے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو اپنے روٹی پانی چلاتے ہیں، آٹو اسمبلرز کی طرح ڈاکو نہیں ہیں۔ آپ نے ان کا جو ٹریڈ کو برباد کر کے آپ لاکھوں لوگوں کی بددعائیں لیں گے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ الیکشن میں آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں اپنا نام بھی بتا دیا ہے، میں کراچی میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے بلانا چاہیں، آپ مجھے اٹھانا چاہیں، میں بالکل ہر کام کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ نے لوگوں کے پیٹ پر لات ماری ہے۔ آپ خدا کے لیے پالیسی کو ریویو کریں، آپ بلائیں، لوگوں کو بلا کر ڈسکس کریں۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں جناب، ہم غریب پاکستانی لوگ ہیں، ہمارا مرنا جینا یہاں پر ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹ ادھر ہیں، ہماری اولادیں یہاں پر پڑھتی ہیں، ہماری جائیدادیں باہر نہیں ہیں، ہماری اولادیں باہر نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پر ہیں، اور ہم نے یہیں پر دفن ہونا ہے۔ ہم سے زیادہ اس ملک کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا، وہ کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں۔ ہم وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں کہ جو کسی پولیٹیکل، نہ ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ ان کی پولیٹیکل سے ہے،
ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جیسا آدمی 71 سال کی عمر میں اب آج آپ کو یہ اس طرح مخاطب کر رہا ہے، انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے اور اب آگے آگے ہوں گے۔ آپ خدا کے لیے پالیسیز کو دیکھیں، اپنے آپ کو اپنی پالیسیز ڈھنگ سے بنائیں، ملک کو اکنامک ڈیزاسٹر کی طرف نہ لے جائیں، ڈالر بچانے کے چکر میں آپ لوگوں کے چولہے بند نہ کریں۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ آٹو ٹریڈ کے لوگ اتنے پاکستانی ہیں کہ آپ آفیشلی ہمیں بلا کر ان کو ایک دفعہ کہہ دیتے نا کہ بھائی پاکستان کی اکانومی خطرے میں ہے، آپ 6 مہینے کے لیے گاڑی نہ امپورٹ کریں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی بھی امپورٹ ہو جاتی، آپ مجھے چوک پر کھڑا کر کے گولی مار دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آٹو اسمبلرز کو آپ کھلا ہاتھ دیں اور وہ جو مرضی پرائس رکھیں، جو مرضی ٹریڈ کی اپنی قیمت رکھیں، وہ لوگوں کو لوٹیں۔ آپ کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج آپ نے ایس آر او ایشو کیا ہے، اور آج یہ انڈس نے جو کل تک لوگوں کو پیسے دے رہا تھا، انڈس موٹرز کا آج اپنا اشتہار آ گیا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ جی ان کے پاس ایڈوانس بکنگ کھلی ہے۔ میں آپ کو چارج کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اکنامک پالیسیز کے ذریعے آٹو اسمبلرز کو پروٹیکٹ کیا ہے، جس طرح رزاق داؤد ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا، اسی طرح اس گورنمنٹ میں آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال کو کوئی اچھے وزراء کی کمیٹی بنا کر اس کو اسیس کیا جائے، اور لوگوں کے روزگار کو بند نہ کریں۔ لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ احتجاج پر لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں۔ حکومت کو اگر کوئی ڈالرز کی پریشانی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اپینڈکس ای کی وجہ سے ملک سے باہر جا رہا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے، آپ ہمارے لیڈرز کو بلا کر ان کو کہہ دیں کہ جی 6 مہینے کوئی بندہ گاڑی نہ منگوائے۔ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ گاڑی نہیں منگوائے گا، کیونکہ ان سے زیادہ پاکستان کے ساتھ لائل کوئی نہیں۔ ان کی اولادیں یہاں، ان کے گھر بار یہاں، ان کے کاروبار یہاں، ان کے اپنے آباء و اجداد کی قبریں یہاں، اور مرنے کے بعد ہم سب کی قبریں بھی یہیں پر بننی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے یہ سارا کچھ اتنی سختی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں بالکل انجام سے بے پرواہ ہو کر آج یہ کھل کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اپنی پالیسی کو اس کو روکیں، ورنہ میں عوام کا فٹ پاتھ کا آدمی ہوں، اکانومی فٹ پاتھ کی چلتی ہے۔ ہارورڈ کے لوگ اگر اس ملک کو چلا سکتے ہوتے تو یہ ملک جو ہے آسمان تک ترقی کر چکا ہوتا۔ اس ملک کو چلانے کے لیے سن آف دا سائلز کی ضرورت ہے، جو اس مٹی کے ساتھ وفادار ہوں۔ آپ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ کو نہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے، آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہاں جی حویلا گیا، ہنڈی گئی حوالہ آیا۔ اس سے زیادہ نہ آپ کو ٹریڈ کا علم ہے، آپ بالکل مس فٹ ہیں۔ میں پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جی آپ کو وزارت خزانہ کی کرسی سے ہٹا کر کسی کمپیٹنٹ آدمی کو وہاں پر پوسٹ کیا جائے، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جی ڈالر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم ہیں، تو میں اپنا عہدیدار نہیں ہوں، لیکن میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو، آٹو کارز والوں کو، اپنے سب لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ایک دفعہ کہہ دیں گے اور جتنا پیریڈ کہہ دیں گے کہ جس پیریڈ تک آپ گاڑی نہ منگوائیں تو کوئی گاڑی نہیں آئے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو آٹو اسمبلرز کی بھی ساری امپورٹ روکنی پڑے گی۔ آپ کو جو فردر آپ نئے اپنا ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نئے یونٹ بھی لگ جائیں یہاں پر، آپ فوری جتنے بھی اسمبلر یونٹ لگ رہے ہیں ان کو ختم کریں۔ یہ جتنے اسمبلنگ یونٹ یہاں پر موجود ہیں جن کو اس پالیسی میں بھی آپ نے پوری فیور دی ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ 50-60 سال میں ڈیلیشن کیوں نہیں کر سکے۔ ہندوستان اگر اپنے پرزوں سے گاڑی منگا رہا ہے تو پاکستان میں یہ کام کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ ساری چیزیں ہیں سر، ان کو آپ اپنے نظر میں رکھیں، اور نظر میں رکھنے کے بعد آپ لوگوں کی آسانی کے لیے فیصلہ کریں۔ آپ نے اپنی امپورٹ پالیسی میں گولڈ کی ٹریڈ کے لیے یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ جو بھی بلک کا گولڈ امپورٹ کرے گا وہ اپنے سورسز سے فارن ایکسچینج کو ارینج کر لے گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے تو آپ کار ڈیلرز کو بھی اسی گراؤنڈ پر امپورٹ کی اجازت دے دیں کہ وہ اپنے سورسز سے اپنا فارن ایکسچینج ارینج کریں اور گاڑی منگلوا رہے ہیں، اور پاک روپیز میں ڈیوٹی پے کر دیں۔
اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو اپینڈکس ای کی پالیسی کو بغیر سبسٹیٹیوشن کے آپ چینج نہ کریں. لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ابھی یہ بھی خبریں ہیں کہ جی اب اس میں امپورٹ پالیسی میں مزید چینجز کی جا رہی ہیں کہ جی گاڑی وہیں سے آئے گی جہاں سے بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو جناب اس طرح کی پالیسی جو ہیں اس کے خلاف احتجاج بھی ہوگا اور لوگ باہر سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور اس کے بعد جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، خراب ہی ہوں گے. شکریہ.